ایکسپلینیشن آف دا قرآن کا یہ دوسرا ویڈیو ہے۔ پہلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے انٹروڈکشن دیکھ لیا تھا، اور آج اس ویڈیو میں قرآن کی پہلی آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اور تشریح دیکھیں گے، یعنی ایکسپلینیشن دیکھیں گے الگ الگ تفسیر میں جو آئی ہیں۔ تفسیر اور تشریح قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اور تشریح۔ خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے، اس کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا خدا کے نام سے کرے۔ اس قاعدے کی پابندی اگر شعور کے ساتھ کی جائے تو اس سے لازماً 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر خدا کا نام لینے میں حق بجانب ہوں۔ دوسری یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے خدا کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کر لے گی، اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطہ سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو خدا کی تائید اور توفیق اس کے شامل حال ہوگی، اس کی سعی میں برکت ڈالی جائے گی، اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا۔ سورہ فاتحہ کے اسماء گرامی اور ان کے وجہ تسمیہ۔ مقام نزول: مکہ معظمہ، 1 رکوع، آیات 7، الفاظ 25 اور حروف 123 ہیں۔ سورہ فاتحہ میں 30 ہے حروف۔ سورہ فاتحہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع ہے، آیات 7 ہیں، الفاظ 25 ہیں اور حروف 133 ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے کئی نام منقول ہے، جن میں سے مشہور نام یہ ہے: فاتحۃ الکتاب، قرآن حکیم کا آغاز اور دنیا و آخرت کے حقائق کے انکشاف کا سرچشمہ، ام القرآن، قرآن مجید کے عناوین و مضامین کا مرقع۔ تیسرا نام ہے الشفا، جسمانی بیماریوں کا علاج، روحانی پریشانیوں کا تریاق۔ چوتھا نام ہے السبع المثانی، نماز میں بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات مقدسات۔ مضامین قرآن: قرآن مجید کے مضامین میں پہلا مرکزی مضمون توحید ہے، اور فاتحہ کی ابتدا ہی تو توحید سے ہوتی ہے۔ توحید میں سب سے پہلے اللہ کی ذات، اس کی صفات کا ادراک اور اقرار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمہ جہت اور ہمہ گیر صفات میں سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ کائنات کا رب ہے، جس کے معنی خالق، رازق، مالک اور بادشاہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ قرآن حکیم کا دوسرا مضمون یہ ہے کہ اس جہاں کے علاوہ اور بھی جہاں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تمہارا خالق، مالک، رازق اور بادشاہ ہے، اور وہ تمہیں مارنے کے بعد آخرت میں زندہ کر کے اپنی عدالت عظمیٰ میں طلب کرے گا۔ اس دن ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ وہ عادل و منصف اور حکیم مطلق ہے، اور اس کا سارا نظام عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ قرآن مجید میں دنیا و آخرت کے بارے میں عدل و انصاف اور جزا و سزا کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ تیسرا مضمون، جس کو قرآن عبادت کا نام دے کر اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے تقاضا کرتا ہے کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق طالب و مطلوب، عابد و معبود اور مخلوق و خالق، محکوم و حاکم کا ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر زندگی گزارنے کا کوئی دوسرا طریقہ ٹھیک نہیں۔ یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اس لیے اپنے رب کی عبادت کرنا اور اسی سے ہی مدد طلب کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اذن اور امر کے بغیر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ چوتھا مضمون صراط مستقیم ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندے کو اپنے رب کے احکام و ارشادات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ صراط مستقیم کا تعین فرماتے ہوئے قرآن مجید اس کی تشریح اور تقاضے میں بیان کرتے ہوئے وضاحت کرتا ہے کہ یہ
انعام یافتہ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا راستہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام اسی راستے کی دعوت دیتے رہے۔ اس کے بغیر نہ کوئی صراط مستقیم ہے اور نہ ہی کوئی طریقہ حیات قابل قبول ہوگا۔ اس سے نبوت کی ضرورت و اہمیت از خود عیاں ہو جاتی ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں عبادات، معاملات کا طریقہ اور اخلاقیات کے تمام تقاضے پورے ہوتے ہیں، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ ادبی زبان میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ فاتحہ ابتدا ہے، قرآن اس کی تکمیل، فاتحہ دعا ہے، قرآن اس کا جواب، فاتحہ عنوان ہے، قرآن اس کا مضمون، فاتحہ خلاصہ ہے، قرآن اس کی تفصیل، فاتحہ پھول ہے، قرآن اس کی خوشبو ہے، فاتحہ دروازہ ہے، قرآن اس کا محل ہے۔ فاتحہ کی فرضیت: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر لیا ہے۔ میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و ستائش کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی کا اقرار کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میرے بندے نے اپنے کام کو میرے سپرد کر دیا۔ جب بندہ عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے، میں نے اپنے بندے کو عطا کیا جو اس نے مانگا۔ جب بندہ درخواست کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کو وہ چیز مل جائے گی جس کا اس نے سوال کیا۔ فاتحہ کی عظمت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سورت جیسی کوئی سورہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں نازل نہیں ہوئی۔ یقیناً یہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ فاتحہ اور نماز: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ثابت ہے کہ موقع کے مناسبت سے ہر کام کا آغاز رب کریم کے مبارک نام سے ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ فلسفہ پایا جاتا ہے کہ جب کوئی کام شروع کیا جائے تو اس پر اللہ کا نام لیتے ہوئے احساس پیدا ہو کہ جو کام کرنا چاہتا ہوں وہ میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں۔ اگر کام حرام اور ناجائز ہو تو مومن کو اللہ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے اس کام سے باز آ جانا چاہیے۔ اللہ کا نام صرف اور صرف خالق کائنات کی ذات کو زیبا اور اس کے لیے مختص ہے۔ یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ اس اسم مبارک کے اوصاف اور خواص میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ کائنات میں انتہا درجے کے کافر، مشرک اور بدترین باغی انسان گزرے ہیں اور ہوں گے جن میں اپنے آپ کو داتا، مشکل کشا، موت و حیات کا مالک کہنے والے، حتیٰ کہ انا ربکم العالی کہلوانے والا بھی ہوا ہے، مگر اس نام کی جلالت و ہیبت کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کہلوانے کی کوئی جرت نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ مکہ کے مشرک اپنے بتوں کو سب کچھ مانتے اور کہتے تھے، لیکن وہ بتوں کو اللہ کہنے کی جرت نہیں کر سکے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ کا نام 2697 مرتبہ آیا ہے۔ ایمان کی تازگی کے لیے چند مقامات تلاوت کیجیے۔ نمبر 1، اللہ ہی خالق ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی رازق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی معبود حقیقی ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی اقتدار، زوال اور عزت و ذلت کا مالک ہے۔
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللہ ہی حاکم مطلق اور خالق کل ہے. الا لہ الخلق والامر. اللہ ہی مالک اور ہر چیز پر قادر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ ہی اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ ہی غیب اور ظاہر کو جانتا ہے. عالم الغیب والشہادہ. اللہ ہی موت و حیات پر اختیار رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیاہ. اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ ہی مؤمنوں کا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ہی کفار کو گھیرنے والا ہے. واللہ محیط بالکافرین. اللہ ہی قیامت کے دن کا مالک ہے. مالکی یوم الدین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.